الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. مائک بند سے بولے احمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام برادران اسلام، قرآن کریم کی آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اسٹپ لگے ہاں حق تعالیٰ شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک ہے طاعت اور ایک ہے معصیت.
طاعت یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی، اور معصیت گناہ کو کہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، دونوں کا ایک خاص اثر ہے۔ طاعت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور معصیت یعنی گناہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور طاعت اور معصیت یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی پر ضرور اثر ڈالتی ہیں۔ طاعت اپنا اثر دکھلاتی ہے اور معصیت یعنی گناہ اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا اثر بتلایا۔ نماز کی خاصیت کیا ہے کہ جو شخص نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز کا خاصہ اور نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کا ایک خاصہ بتایا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ ذکر کی وجہ سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن بزرگ اور دوستوں، ہم طاعت تو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بڑے کام ہم کر لیتے ہیں نیکی کے، عبادات کے۔ لیکن طاعت اور عبادات کا اور نیک کاموں کے جو اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ طاعت کے ساتھ، فرما برداری والی زندگی کے ساتھ معصیت والی زندگی بھی ہم اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے طاعت کا جو فائدہ اور اثر ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا، جسمانی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے مرض اور بیماری کو دیکھ کر کے اس کو دوائی لکھ دی اور استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا کہ یہ دوائی آپ کو اس طریقے سے کھانی ہے، اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرہیز بھی بتلایا کہ جب تک آپ دوائی استعمال کرتے رہیں گے ان دنوں کے اندر آپ کو ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے۔ اب تیل والی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، اب فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کی شرط لگا دی، تب جا کر کے یہ دوائی آپ کو فائدہ دے گی۔ اب وہ مریض گھر پر آیا اور اس نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق دوائی کا استعمال شروع کر دیا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، لیکن دوا کوئی اثر نہیں بتا رہی اس کو۔ اب 3 دن کے بعد پھر وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے مریض کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوائی دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن 3 دن سے میں دوائی کھا رہا ہوں، مجھے کوئی اثر نہیں دکھا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اچھا دوائی تو آپ نے استعمال کر لی، لیکن دوائی کے استعمال کے درمیان میں جن چیزوں سے بچنے کا کہا تھا ان سے آپ بچے، پرہیز کیا؟ تو کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوا، میں ان چیزوں کو بھی برابر استعمال کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ بھائی میری دوا کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ دوا کے استعمال کے درمیان میں جن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا تھا ان سے آپ نے پرہیز نہیں کیا، اس لیے دوائی نے اپنا اثر نہیں دکھلایا۔ ہر طاعت کے اندر، ہر نیکی کے اندر، ہر اچھے کام کے اندر ایک خاص اثر ہوتا ہے اس کا، جو انسان کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔
لیکن اتنی ساری طاعت اور عبادات اور نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں وہ اثر دکھلائی نہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوا تو استعمال کر رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں ہو رہا، معصیت سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی والی زندگیوں سے ہم بچ نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے اطاعت کا فائدہ دب جاتا ہے اور معصیت اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی چیز یہ نماز ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پکا نمازی ہی بے حیائی اور بری بات ان سے سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ طاعت کے ساتھ پرہیز نہیں ہوتا ہے، معصیت سے بچنا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طاعت کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ مجالس الابرار کے اندر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے معصیت، گناہ کے بہت سارے نقصانات گنائے۔ اس سے تو بہت سارے نقصان ہیں، لیکن اس کے اندر 10 نقصان بڑے بڑے ترتیب وار۔ میری جب نظر پڑی ان چیزوں پر تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت کام کی چیز ہے، اس سے تو ہمیں بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ آج ہم اللہ کی نافرمانی اور معصیت کر کے اپنے آپ کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا نقصان مولانا نے یہ لکھا ہے کہ انسان جب کوئی معصیت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، پہلے یہ سمجھو گناہ کس کو کہتے ہیں۔ گناہ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا، ہر وہ کام جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو، ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہو، یہ سارے گناہ کے اندر داخل، اس کو گناہ کہیں گے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ لکھا ہے کہ انسان معصیت اور گناہ کر کے اپنے خالق اور اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے۔ اپنے پیدا کرنے والا اپنا اللہ اور اپنا مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس کو ناراض کیا۔ اب ایک نقصان ہی کافی ہے، دوسرے نقصان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہی جب ناراض ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کے اور نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقصان یہ بیان کیا۔ اور دوسرا نقصان کیا کہ انسان جب معصیت اور گناہ کرتا ہے تو جس کی وجہ سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان اور خود انسان کا دشمن شیطان وہ خوش ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن یعنی شیطان کو خوش کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ اس سے دشمنی رکھو، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنائے رکھو۔ اس کا کیا کام ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کا کام یہ ہے کہ اپنی پیروی کرنے والوں کو، اپنی طاعت کرنے والوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنی جماعت کو وہ جہنم کی طرف کھینچتا ہے، جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کا احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اسلام کے خلاف جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب شیطانی نقش قدم پر چلنا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، اس کا کام یہ ہے آپ کو بے حیائی کے اندر، منکرات کے اندر، معصیت کے اندر لگا دے، اس کی پیروی یہ ہے، اس کی اتباع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ بھی فرمایا شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ جس کو دشمن کہہ رہا ہے،
تو دوسرا نقصان جو گناہ کا بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کو اور خود انسان اپنے دشمن کو خوش کرتا ہے. اور تیسرا نقصان جنت سے دور ہوتا ہے. اور پانچواں نقصان جہنم سے قریب ہوتا ہے. وہ اعمال جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس میں انسان جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور جنت سے دور ہوتا جا رہا ہے. اور چھٹا نقصان بتلایا کہ اپنی محبوب جان کے اوپر انسان گناہ کر کے ظلم کرتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ محبوب جو ہوتی ہے، پیاری اپنی جان ہوتی ہے، وہ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا اور عذاب کا مستحق بنا کر کے گویا کہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے. اور ساتواں نقصان، اللہ نے جس جسم کو، جس جان کو پاک پیدا کیا، انسان گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اس کو ناپاک کرتا ہے. یہ ترتیب وار میں نے لکھے 10 نقصان بتلائے اس کے اندر. پھر 7واں نقصان لکھا ہے، نگہبان فرشتوں کو ستاتا ہے. انسان کے دائیں بائیں جو ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ پاک نے 2 فرشتے رکھے ہیں جو ہماری نگرانی بھی کرتے ہیں، ہمارے اعمال نامے کو لکھتے ہیں. وہ ہم کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور گناہ کی وجہ سے ان فرشتوں کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور ایک یہ لکھا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر اطہر کے اندر وہ رنجیدہ اور تکلیف دیتا ہے، رنج پہنچاتا ہے. اس لیے کہ امت کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جب ایسے اعمال پیش ہوتے ہیں جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہو، نبی کے طریقے کے خلاف ہو، تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اور 9واں نقصان لکھا ہے، آسمان کو، زمین کو، رات اور دن کو اپنے گناہوں کے اوپر وہ گواہ بناتا ہے. سب گواہی دیں گے قیامت کے دن ہمارے خلاف. اور 10واں آخری نقصان جو لکھا ہے کہ تمام مخلوق کی بدخواہی، زمین سے جیسے اعمال جاتے ہیں، آسمان سے ایسے فیصلے اترتے ہیں. اگر زمین سے گناہ جائیں گے، اللہ کے احکام کے خلاف اعمال جائیں گے، اعمال بد جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے ہوں گے اور جن کو ساری مخلوقات کو بھگتنا پڑے گا، جس کی وجہ سے گویا کہ گناہ کرنے والے نے دوسری مخلوق کے ساتھ بدخواہی کی. کہ ہمارے نتیجے کے اندر جانور بھی بھگت رہے ہیں، ہمارے نتیجے کے اندر نیک لوگ بھی بھگت رہے ہیں، ہمارے نتیجے کے اندر ساری مخلوقات بھگت رہی. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ 10 نقصانات مجالس الابرار کے اندر مولانا نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے نقصان ہیں، لیکن یہ کہا کہ ہر معصیت کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر طاعت کا ایک اثر ہوتا ہے. طاعت بھی اپنے اندر ایک اثر دکھلاتی ہے اور معصیت بھی اثر دکھلاتی ہے، لیکن طاعت اور عبادت کا اور نیکی کا خاطر کا فائدہ اور اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ انسان گناہوں سے بچے گا. انشاءاللہ آئندہ گناہوں کی تفسیر میں سے کچھ گناہ اور جن کے خاص خاص نقصان ان کو بیان کروں گا. اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرماوے اور طاعت والی زندگی عطا فرماوے. 1-2 اعلان ہے، اس کو سن لیجئے. گاچی سماج کی طرف سے 2 اعلان موصول ہوئے ہیں. ایک تو آج عشاء کی نماز کے بعد چائے بازار کے اندر مولوی احمد صاحب بیچارہ کا بیان ہے، اور پیر یعنی سوموار کے دن ظہر کے بعد اندرا نگر میں مسجد ابو بکر کے پاس مولوی احمد ہی صاحب کا بیان ہے مستورات کے اندر. یہ 2 اعلان. اور احمد بھائی یہ جوڑ ہے رابعہ مسجد آئندہ کر دیں گے. اور ایک اعلان یہ ہے، منی پور کے اندر جو عیسائی اور ہندوؤں کے درمیان میں جو فساد اور دنگا ہو رہا تھا، جس کے اندر مسلمان کے بعض ایریوں کے اندر بعض مسجدوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. وہاں کے بعض علاقے کے طلباء پہلے بھی پڑھتے تھے، اس وقت بھی منی پور کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں.
تو ایک مسلمان کے ایک ایریے کے اندر کافی مسجد کا نقصان ہوا اس فساد کی وجہ سے، اور غریب علاقہ ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، للہ رقم کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد وہ طالب علم اس مسجد کے چندے کے لیے بیٹھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ للہ رقم سے ان کی مدد فرمائیں۔ ایک عورت بھی کوئی مستحق ہے، آئی ہے، اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، ان کی میں مدد فرمائیں۔